الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ شادی کے موقعوں پر ہمارے شہر مکرانہ میں بہت کم میلاد کا پروگرام ہوتا ہے۔ اسے حرمہ نصیبی کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ جس نبی کے قدموں کی برکت سے ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں ایمان کی روشنی ہے، اور جس نبی کے فیضانی کرم سے عورتیں زندہ رہنے کا حق پائی ہیں، جب خوشیوں کا موقع آتا ہے تو مسلمان اپنے اس نبی کو ہی بھول جاتا ہے جس کے دم قدم کی یہ ساری بہاریں۔ آج کی محفل شادی کے پروقار موقع پر برادر مکرم جناب خورشید صاحب بھاٹی کے فرزند ارجمند کی خوشیوں کے موقعوں پر یہ پاکیزہ بزم آراستہ کی گئی ہے۔ مداحان مصطفیٰ نے بارگاہ رسول میں دلہائے عقیدت پیش کیے۔ ممبر نور پہ ہماری جماعت کے موقر علماء کرام، ائمہ مساجد جلوہ فرما جلوہ بار ہیں۔ میری تقریر کے بعد پھر ایک ایک نعتیں تینوں مداحان مصطفیٰ سے سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت جو محفل ہم اور آپ سجائے بیٹھے ہیں نا، اس سے بہتر دوسری کوئی محفل نہیں۔ اس لیے کہ نعت پڑھنے والے اور نعت سننے والے یہ دونوں صحابہ کی سنت اور نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں حضور جلوہ فرما ہوتے تھے، صحابہ بیٹھتے تھے اور ممبر پر نبی کی نعت پڑھی جاتی تھی، نبی بھی سنتے تھے اور صحابہ بھی سنتے تھے۔ تو ہمارے نعت خانوں نے سنت حسان ادا کیا ہے اور ہم سب نے سنت محبوب رحمان ادا کیا۔ یہ تو کنفرم ہے کہ ہمارا نام نبی کے ثنا خانوں میں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ بندہ کتنی ساری نیکیاں لے کے آیا ہے، اللہ کسی ایک نیکی کے بہانے پوری زندگی کے گناہوں پہ پانی پھیر۔ واقعہ سنا نا آپ نے کہ ایک بہت پاپی شخص تھا بنی اسرائیل میں جو جہنم کے لائق تھا، مگر اس نے صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ نے اس پانی پلانے کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، جنت کا حقدار۔ تو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کون سی ادا قبول فرمائے۔ ہمارا کام ہے اچھے کام کرتے رہنا، اور اس کا کام ہے قبول کرنا نہ کرنا۔ اگر ہمارے کام میں خلوص پایا جائے گا تو میں امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت ضرور ہمارے خلوص کو قبول فرمائے گی اور نبی کے غلاموں میں ہمارا نام شمار کیا جائے گا۔ ابھی ہمارے قاری جہانگیر صاحب جو ہمارے ہم سبق ساتھیوں میں سے ہم اگر بھی نعت خواں بن گئے، میں مقرر بن گیا، عجیب اتفاق ہے۔ یہ مدینے و مکے میں ساتھ میں تھے، ہمارے فیروز صاحب بغداد کربلا اور نجف میں ہمارے ساتھ تھے۔
ان کے ساتھ حادثہ یہ پیش آیا، جب پہلی بار عمرہ کرنے کے لیے حرم میں پہنچے تو ان کو نمبر ملا اوپر ٹیرس پہ، تو جو 7 چکر کرنا تھا وہ 14 چکر کر گئے. یہ شوگر کے پیشنٹ تو تھے اور ہے بھی، تو ان کو وہی چکر آنے لگ گیا. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ 2 چکر مانا جاتا ہے. انہوں نے کیا کیا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کو ایک جوڑ لیا، تو 14 چکر دے مارے. ان کی پوری ٹیم جو تھی وہ اس حساب سے. فیروز صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا، ہم بغداد شریف سے ایئرپورٹ سے نکلنے لگے اور ابھی کوئی 7-8 کلومیٹر چلے ہوں گے. ایک دم آگے والی سیٹ پہ رائٹ ہینڈ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے جسٹ پیچھے فیروز صاحب اور شریف صاحب بیٹھے ہوئے، اور اسی سائڈ سے کسی نے گولی ماری نا تو بیچوں بیچ میں آئی. پیچھے یہ بچے آ کے ہم بچے غوث کے شہر میں جا رہے تھے، مجال تھی گولی. ہم نے تو غوث کے آستانے پہ جانے کی ٹھان لی تھی. بغداد میں ایئرپورٹ سے باہر نکلے اور گولی چلائی گئی، شیشہ ٹوٹ کے چکنا چور ہو گیا، مگر اس گولی کی مجال نہ تھی کہ کسی کو لگے. یہ ہمارے حادثہ ہمارے ساتھ پیش آیا. یہ غوث پاک کا ہی مہینہ چل رہا ہے. وہ کرم کرتے ہیں، وہ نبھاتے ہیں اپنے پیار، اپنے ماننے والوں پر ان کی نظر عنایت رہتی ہے، مگر ماننے والا ہونا چاہیے. تقریر لمبی نہیں کروں گا میں، چھوٹی سی تقریر ہوگی. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جو آیت میں نے قرآن شریف کی پڑھی ہے، نکاح کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور تینوں آیتیں جو خطبے نکاح میں پڑھی جاتی ہیں اس میں بندوں کو ڈرنے کا حکم دیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تینوں میں اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے. گویا کہ اس بات کا انفارمیشن ہے خطبہ نکاح ہی میں کہ جو رشتہ ازدواج میں نکاح کا جو رشتہ طے ہو رہا ہے تمہارا، یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے، یہ ڈرتے رہنے کا رشتہ ہے. ڈرتے رہنے. جب بندہ ڈرتا رہے گا نا تو شوہر سے خطا ہوگی نہ بیوی سے خطا ہوگی، دونوں کو ڈرتے رہنے کا حکم ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے ایمان والو، ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اللہ نے اس ایک جان سے یعنی آدم سے ان کی بیوی کو بنایا، پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر انہی دونوں سے اللہ نے بہت سارے مردوں عورتوں کو پیدا کیا. دو ہی پیدا کیے گئے، حضرت آدم، اما حوا. آج کتنی جنریشن دنیا کی ہے؟ موجودہ کنڈیشن میں 7.5 ارب کی پاپولیشن ہے دنیا کی. ان دو کی اولاد اتنی زیادہ پھیلی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ نے بہت سارے مردوں کو، بہت ساری عورتوں کو پیدا کیا انہی دو کے ذریعے سے، آدم و حوا کے ذریعے سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، لوگوں ڈرتے رہو اللہ سے اور رشتوں کا احترام کرو. رشتوں کا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے.
تمہاری نگہبانی کر رہا ہے، رشتوں کا احترام کیا کرو۔ ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی لڑکے والے کیا کرتے ہیں، لڑکی والے کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، کبھی لڑکی والے لڑکے والے کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو رب نے کیا کہا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، بندو اللہ سے ڈرتے بھی رہو اور رشتوں کا احترام بھی کیا کرو۔ کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، بلڈنگ بڑی ہونے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، عہدہ بڑا ہونے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، کوئی زیادہ پیسے والا بن جانے سے بڑا نہیں ہوتا ہے۔ بڑا کون ہے؟ اللہ سے پوچھئے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے قبیلے ہم نے بنائے ہیں، گروہ بنائے، ہم نے خاندان بنائے ہیں، صرف انٹروڈکشن کے لیے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے میں سلاوٹ ہوں تو آڑی قوم سے بڑھ گئی، آڑی اور تیری قوم میری سمجھ میں اب تک نہیں ہے۔ اسی گاؤں میں آنے کے بعد یہ آڑی اور تیری کی لینگویج میں نے سمجھی ہے، یہ کیا بلا ہے آڑی اور تیری۔ ایسے ہی پورے ملک میں مسلمان اقلیت میں ہے، مکرانہ میں ہم آئے تو یہاں سننے میں آئے کہ مسلمانوں میں بھی اقلیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، خدا کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار نہیں۔ کیا جرم ہے ہماری قوم؟ کیسے پاگل لوگ تھے وہ جنہوں نے قوم میں یہ ڈیوائڈ پیدا کیا، یہ فریکشن پیدا کیا، یہ تقسیم کی کہ یہ آڑی قوم ہے اور تیری قوم ہے۔ اللہ کا کہتا، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، کیا سلاوٹ قوم جو ہماری ہے مکرانے کی، کیا اس کے 4 آنکھیں ہیں اور اقلیت کے 3 ہیں؟ یا اس کے 4 ہاتھ ہیں، اس کے 1 ہی ہے؟ کیوں یہ بلائے نادانی اس شہر میں کیوں ہے؟ میں راجستھان کے کونے کونے میں جاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے ڈھاکوں سے لے کے بڑے بڑے شہروں تک، ہم نے کسی شہر میں یہ اقلیت نہیں دیکھا ہے، صرف مسلمان۔ اللہ فرماتا، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہارے قبیلے بنائے۔ یہ سلاوٹ ہے، یہ ملاوٹ ہے، یہ باٹی ہے، یہ گساوت ہے، یہ راندڑ ہے، یہ چودھری، یہ ٹانک ہے، یہ گوڑ ہے، یہ فلانا ہے، ڈکر ہے، یہ خاندان، یہ صرف پہچان کے لیے، پہچان کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں، تم میں کا سب سے بزرگ، برتر، بڑا آدمی وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اب دل ٹٹولو اپنا کہ آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ یہ کسی سے پوچھنا نہیں ہے، جب آپ سونے لگے نا بستر پہ تو ایک بار دل میں جھانک کر دیکھ لو، کیا خدا کا ڈر آپ کے دل میں پایا جاتا ہے؟ ہر روز سونے سے پہلے توبہ کر کے، تجدید ایمان کر کے، کلمہ پڑھ کے سویا کرو، گناہوں سے معافی مانگ کر کے اللہ کی پناہ میں آ کے سویا کرو۔ ہو سکتا ہے تمہاری یہ نیند موت کی نیند میں تبدیل ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ گھر پر اٹھیں گے سویرے، اور جب آپ نہیں اٹھیں گے تو پھر ٹٹولا جائے گا، کیا ہوا گڈو کے پاپا نہیں اٹھے گے، کوئی گڈی تو نہیں آپ نے؟ تب معلوم پڑے گا، اب لگے گھر پر رونے کو، تو چلے گئے صاحب، تو اٹھے ہی نہیں صاحب، تو اٹھے ہی بھی میرے پاس ایک پرچہ آ جائے۔ سلیقہ بنو، کوئی بچی ہے 90 گھنٹے سے کوما میں بے ہوش ہے، اسے ہوش نہیں آیا۔ یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم نے کوئی پٹا نہیں لگوایا اپنے نام کا، ابھی گاؤں میں تو پٹا منڈا زمینوں کا نا، لیکن ہم نے کوئی پٹا نہیں بنوایا ہے کہ ہم بیمار نہیں پڑیں گے یا ہماری کنڈیشن یہ نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس اس کا کوئی گارنٹی پتر نہیں ہے۔
90 घंटे किसको कहते हैं? ये तो 90 घंटे की एक कहानी है ना। हमने 22 साल तक के बंदों की हिस्ट्री पढ़ी कि 22 साल तक बंदा कोमा में था, 22 साल बेहोश। इंसान अपनी औकात भूल जाता है पैदा होने के बाद में, थोड़ा होश क्या संभालता है, पगला जाता है बेटा, पगला जाता है। कमजोर इतना है, इतना कमजोर है कि इस कोरोना पीरियड में सबको औकात का पता चल गया है। पैसे और रुपए किसी की मौत रोक नहीं सकते। हाँ, और ये भी तय हुआ, अल्लाह जिसे चाहेगा नहलाया कफनाया उसी को जाएगा। हमने देखा जैसी भी मशीन आती है कवर खोलने के लिए, गड्ढा खोलने के लिए, बाकायदा तौर पर प्लास्टिक में लपेट कर डेड बॉडी स्पेशल गाड़ी में, पुलिस की कस्टडी में, गन की मौजूदगी में कोई टच नहीं कर सकता। एक जनाजा मैंने भी ऐसे पढ़ाया था, ड्राइवर आके बैठा, अरे तेरी पढ़ा दूं नहीं अपनी कब्रिस्तान, मैंने कहा ऊपर उतर का मैं तेरी पढ़ा दूंगा। हाँ, उतर के भागा बात ऐसा हाल कि यूं खड्डा में डेड बॉडी को ऐसे फेंक देते, मिट्टी नहीं देने दिया गया। अरे हुआ नहीं हुआ, दवा बनी नहीं और 25-25 लाख का बिल। अजीब लॉजिक है दुनिया। जब डकैती करने के मुल्क आता है तो ऐसे डकैती करता है। हुकूमत इस तरह लूटती है जनता को। कोई टेबलेट नहीं बनी कोरोना की, कोई वैक्सीन नहीं बनी। वैक्सीन तो अभी बनी है ना, पिछले लॉकडाउन में जब कोरोना आया था कुछ नहीं, लेकिन 12 लाख 13 लाख 15 लाख 20 लाख 25-25 लाख लोगों ने बिल दिए हैं और डेड बॉडी साथ में लगे। हुआ है नहीं हुआ? आप क्या सोचते हैं? इसलिए रात को सोते वक्त तौबा करके सोया करो, इस वादे के साथ, ए अल्लाह कल की सुबह जब देखूं तो तेरी बंदगी करके ही डरते रहिएगा। ये 4 बीमारों की लिस्ट आई है, रियाजुद्दीन ब्रदर, शराफत अली, सलीका बनो, रईसा बेगम, अल्लाह इन सबको शिफा अता फरमाए। क्या बीमारों को देख करके आपको एहसास नहीं होता कि आज ये बीमार है, कहीं कल मेरा नंबर ना आ जाए? हम देखते हैं लोग शादी के मौके पर पगला जाते हैं, अरमान निकालते हैं। अरमान क्या होता है? बोले नाचना गाना कूदना, ढोल बाजा बेंजू हारमोनियम हिजड़े रंडियां सब लाके नचवाते हैं। अरे अपना ध्यान कर लो, ध्यान। दुनिया तुम्हें कूद कूद के मारने पे लगी हुई है। त्रिपुरा, आसाम, बर्मा, श्यामा, रंगून, फिलिस्तीन, इराक, शाम, लीबिया, अफगानिस्तान, बंबई, राजस्थान, जहां देखते हैं पकड़ लेते हैं। कश्मीर मोबलिंची हो रही है, मुसलमान की झुंड आता है, एक आदमी को 50 लोग मिलकर मार लेते हैं, जान से खत्म कर देते हैं। हुकूमत जब ऐसे लोगों की पुष्टपनाह बन जाती है तो फिर कानून नहीं जंगल का राज होता। आज हमारे देश में जंगल का राज होता है। सारे दुश्मनों में इस्लाम का टारगेट सिर्फ मुसलमान है, और ये मुसलमान जिसका दुश्मन मुल्क का जर्रा जर्रा है, ये रंडियों के सामने नाचता है, रंडियां नचवाता है, हिजड़े नचवाता है, घर की औरतें नाचती है, रात भर गाने होते हैं। फिक्र करो अपनी औलादों की, तुम्हारी नस्लें क्या सबक सीखेगी तुमसे, क्या सबक? तुम क्या देके जा रहे हो? मरोगे ना अपनी खबर में, अपनी जनरेशन को क्या देके जा रहे हो? आपकी लड़कियां भंगियों के साथ भाग के निकाह कर रही है। जवानों तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, डूब के।
اپنی نسلوں کی حفاظت کرو، اپنے دل کے ٹیڑھے پن کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور مسلم قوم کی بہو بیٹیوں کے ساتھ عزت کا، احترام کا سلوک کرتے ہوئے نگرانی کرو کہ کوئی اچکا، کوئی لٹیرا، کوئی دین کا دشمن آپ کی بہن بیٹیوں کو ایز اے مسلم کیڈنیپ کر کے ان کے ساتھ بدکرداری تو نہیں کر رہا۔ میں یہ کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں، ہمارے شہر مکرانہ کی 3-4 جگہوں سے مسلم عورتیں باضابطہ طور پر گاڑیوں میں بھر کر کے بڑے بڑے ہوٹلوں پہ جاتی ہیں۔ قوم کے ٹھیکیدار مر گئے ہیں، ذمہ دار مر گئے ہیں، تم تو زندہ ہو جاؤ گے، قوم کی جوانوں تم تو زندہ ہو جاؤ۔ یہ سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ ہماری قوم کا یہ حال آج کی تاریخ میں، ان پڑھ، گاں، جاہل، بےہودے، لچے، لفنگے، شرابی، عیاش، بے غیرت، بے حیا، جواری، سٹے باز، کورکس پینے والے، بریڈ پر آئیڈیکس لگا کے کھانے والے، گرد پینے والے، افیون کھانے والے، یہ ہماری قوم میں باضابطہ طور پر روز افزوں ترقی پہ ترقی۔ میں اس کا سروے کرتا ہوں تب بولتا ہوں، ایسے نہیں بولتا ہوں۔ لوگوں کو اسی لیے مرچی لگی شمس الدین آزاد کیوں بولتا ہے؟ میری قوم ہے مسلم قوم، میں اس لیے میں بولتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ قوم کا مستقبل نہیں، حال تاریخ میں جا چکا ہے، مستقبل کا تو اللہ ہی یاد ہے۔ کوئی کسی کی نہیں سنتا ہے۔ باولا کتا دیکھا نا آپ نے، جو پگلا جاتا ہے نا کتا، وہ سب کو کاٹتا پھرتا ہے۔ یہ کنڈیشن ہمارے شہر مکرانہ کے بچوں کی اور جوانوں کی ہو گئی۔ سنبھالو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو آپ کی تربیت کے منتظر ہیں، انہیں اچھی تربیت دو۔ کھانا تو جانور بھی اپنے اولاد کو کھلاتا ہے یار، گھونسلہ وہ بھی بنا کے اپنے بچوں کو رکھتا ہے۔ تربیت تو تربیت اپنے بچوں کو، صرف مکان بنا کر دینا، شادی کر دینا، دھندے پہ لگا دینا، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ روزی قسمت سے ملتی ہے، قسمت سے، محنت سے، قسمت سے ملتی ہے۔ آپ دیکھیے کتنے محنت کرنے والے، میں دیکھتا ہوں کبھی کہ باڑے میں جانا ہوتا ہے، بیچارے 8-8 گھنٹہ دھول میں، اسی ریجی میں ایک دم بھوت بن جاتے ہیں، بنتے نہیں بنتے، ایک دم بھوت بنتے، مگر 10,000 روپے، 12,000 روپے، 15,000 روپے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ لاکھوں کماتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ روزی قسمت سے ملتی ہے۔ اللہ نے ہماری قسمت میں جو روزی لکھی ہے نا پر ڈے، اس میں سے کوئی 1 روپیہ نہیں، 1 پیسہ نہیں چھین سکتا، اور جو نہیں لکھی ہے اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ روزی اور موت، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں نا کہ بندے کو ڈھونڈ نکالتی ہیں۔ جیسے موت تلاش کر لیتی ہے، چاہے تم مضبوط قلعے میں بند ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، موت تمہارے جبڑے کو دبوچ کے تمہاری روح نکال کے دے۔ ایسے ہی روزی جس انسان کی اللہ نے جتنی لکھی ہے نا، وہ روزی ہر حال میں اس نے اسے مل کے رہے گی۔ تو ہمیں ان دونوں چیزوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فکر ہمیں اپنے اولاد کی کرنی ہے، اپنے بچوں کی کرنی ہے، اپنے معاشرے کی کرنی ہے، اپنی سوسائٹی کی کرنی ہے، اپنے گھر کے لوگوں کی کرنی ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو دیندار نہ بنا سکے تو ہماری دولت اس قارون کے دولت سے زیادہ پتھر ہے جو خزانہ لے کے زمین میں پھنس گیا۔ تو اپنی اولادوں کی تربیت دو۔ نکاح ایک پاکیزہ بندھن ہے، ہر مذہب میں شادی کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے،
مہذب طریقہ ہے شادی ہو جانے کے بعد دراصل یہ بدکاری پر زناکاری پر پرتیبند لگانے کا ایک طریقہ ہے جس کا سب سے بہتر طریقہ دنیا میں مذہب اسلام نے دیا ہے جسے نکاح کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے جوانوں کا نکاح کر دو، شادیاں کر دو، بچوں کے بچیوں کے، تاکہ معاشرے میں کوئی کنوارا نہ رہ جائے، تاکہ معاشرہ کلین ہو، کلین برائیوں سے پاک۔ اس شہر میں ہم نے دیکھا ہے دو دو تین تین لڑکیاں بیٹھی ہوئی، بولے ایک اور ابھی باقی نا، وہ بھی اس کا بھی رشتہ ہو جائے تو ایک ساتھ چاروں کو نپٹا دیں گے۔ ایک کی عمر 40 سال ہو گئی، دوسرے کی 35 ہو گئی، تیسرے کی 30 ہوئی اور چوتھے کی 25 سال۔ ہندوستان میں قانون کیا ہے؟ لڑکی 18 سال، لڑکا 21 سال، ٹھیک ہے نا؟ اسلام کا قانون کیا ہے؟ اسلام کا قانون یہ ہے جیسے ہی لڑکی لڑکا بالغ ہوں ان کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ بالغ ہونے کی عمر آج کی تاریخ میں 15 سال ہے، اور جب سے موبائل کی دادی اماں آ گئی ہیں تو اور کم آ گیا۔ دنیا کا ریکارڈ ہے سب سے کم عمر کی ماں بننے والی لڑکی ہندوستان کی ہے، ورلڈ ریکارڈ 9 سال کی عمر میں۔ یہ گنیز بک کی بات کر رہا ہوں میں۔ حکومت تو رونا رو رہی ہے جی 18 سال 21 سال اس سے کم کی اگر عمر میں شادی کر دی یہ قانونی اپرادھ۔ ابے اپرادھیو، اس اپرادھ کا کیا ہے جو 9 سال کی عمر میں ماں بن رہی بچی؟ اس پر معاشرے کو غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خلافت کو، حکومت کو منہاج نبوت پر خلافت راشدہ میں شامل کیا گیا ہے، انہوں نے اپنی پوری دولت اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور جو بچا اس کو بیت المال میں جمع کر دیا۔ لوگوں نے کہا پگلا دے کیا؟ آپ کی اولاد بھی ہے، لڑکے ہیں، بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے تو سارا پیسہ بیت المال میں ٹکا دیا۔ جانتے ہو کیا جواب دیا انہوں نے؟ وہ فرماتے ہیں ہماری اولاد اگر نیک ہوگی تو اللہ کا فرمان ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوں کا متولی ہے، خود کفیل ہے، وہ نگہبان ہے جو نیک ہوگا۔ اگر اولاد میری بری ہو گئی نا تو میں دولت چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کہ میرے مرنے کے بعد یہ شراب پیئیں، بدماشی کریں، عیاشی کریں اور میں مر جاؤں تو میری کمائی ہوئی دولت کے اس طرح مس یوز کرنے پر مجھے قبر میں عذاب دیا جائے۔ کیا خیال ہے؟ ابھی میں آ رہا تھا یہاں تو میولیا بڑھ میں چائے پینے کے لیے بیٹھ گیا۔ ایک شخص تھا جس کے باپ کا علاج چل رہا ہے، دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں اور پیٹ کی چربی کئی بار نکالی گئی آپریشن کر کے۔ اس کا لڑکا وہاں پر کھڑا ہوا ٹی وی دیکھ رہا، کوئی میچ چل رہا نہیں کرکٹ کا اور وہ ٹی وی دیکھتا ہے۔ باپ کا دونوں گردہ فیل ہے، وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے، موت اور زندگی کے بیچ جنگ چل رہا ہے، جوجھ رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے، کب مرے کب بچے۔ اور بیٹی کا حال مائنس آنر کی بات کرو، جس کے پاس مائنس ابھی آگے ہوگا اشارہ۔ کیا توقع رکھتے ہیں ایسے اولاد سے؟ آپ نے تربیت اگر اپنے اولاد کی نہیں کی نا تو ساری کمائی کی دولت کو یہ ایسے اڑا دیں گے، ایسے جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ دولت دینے سے پہلے اپنی اولاد کو تربیت دو، تربیت۔ انہیں احساس دلاؤ پیسہ کتنی محنت سے کمایا جاتا ہے، انہیں احساس دلاؤ پیسہ بچایا کیسے جاتا ہے۔ کمانا کوئی مشکل نہیں ہے، پیسہ بچانا
نیکیاں کمانا بہت آسان ہے، بچانا بہت مشکل ہے، ایسے ہی پیسہ کمانا بہت آسان ہے، بچانا بہت مشکل ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بڑا نازک ترین دور ہے سر۔ بچیوں کو، عورتوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو پردے میں رہنے کی تلقین کرو۔ یہ بکواس چھوڑ دو، آپ کھانا کھانا جا رہی ہے، کل مہمانی کیا جا رہی ہے، پرسوں جیٹھانی کیا جا رہی ہے، پھر جوانی، یہ چوڑے بھاڑ میں ڈال دو۔ یہ سب رشتے اس طرح کے جو روزانہ عورتوں کی یہ ایکٹیویٹیز ہے نا، یہ جھنڈ کے جھنڈ، اس محلے سے اس محلے اس محلے، کیا ہے یہ لاجک؟ یہ جنون پاگل پن ہے۔ اسی راستے سے بے حیائی گھس کر کے ہمارے معاشرے میں، انہی راستے سے۔ دیوالی کے اس موقع پر بازار کا ہم نے جائزہ کیا نا، 70% مسلم عورتیں، دودھ مرو مسلمان۔ جس کا تیوہار ہے ان کی عورتیں 30%، اور جس کا تیوہار نہیں ان کی عورتیں 70% بازار میں مارکیٹنگ کر رہی ہیں۔ ان کے محلے سے زیادہ مسلمان کے بچوں نے پٹاخے پھوڑے۔ مسلم محلوں میں پٹاخے بک رہے، کیا کبھی ان کے محلے میں بھی تسبیح، مصلی، کھجوریں، ٹوپیاں بکتی دیکھا آپ نے؟ کبھی دیکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں دوسرے محلے میں جا کر کے ہم نے دیکھا جہاں پر مسلم آبادی نہیں، وہاں کھجوریں بک رہی ہیں، ٹوپی بک رہی ہے، تسبیح بک رہی ہے، مصلی، کبھی دیکھا آپ نے؟ پھر تمہارے محلے میں آخر کیوں یہ پٹاخے بکتے ہیں؟ کیوں پتنگیں بکتی ہیں؟ کیوں تمہاری اولادیں پتنگیں اڑاتی ہیں؟ کیوں آخرکار گلال اور ہولی کے موقع پہ رنگ کھیلا جاتا تمہارے بچے کھیلتے ہیں؟ تو لوگ ہمارا دھرم بھائی بنا ہوا، دھرم بھائی، یہ کس بلا کا نام ہے؟ ابے اپنے سگے بھائی کو بھائی ماننے کو تیار نہیں، دھرم بھائی کا کیا ساتھ؟ لوگ دھرم بہن کے وہاں گاڑیوں میں جاتے ہیں، پورا مائرہ لے کے جاتے ہیں۔ یہاں کی سلاوٹوں کو دیکھا میں نے، گاڑیوں میں کوئی عورت دھرم بہن بنی گی نا تو اس کا مائرہ ہمارے مکرانے کا سلاوٹ لے کے جاتا ہے۔ اپنی بہن کو حق دیا اس کا؟ باپ کی پراپرٹی میں تو اس کی بیٹیوں کا حق ہے۔ مجھے بتائیے آپ میں سے کس نے دیا اپنی بہنوں کو اپنے باپ کی پراپرٹی دیا؟ کیا بلا ہے مائرہ؟ اسلام میں اس مائرے کو کے اوپر چوکڑی لگائی، بکواس ہے یہ مائرہ سارا۔ بیٹیوں کو ان کا حق جو باپ کی پراپرٹی میں، باپ کی پراپرٹی میں سے اگر 3 روپیہ باپ چھوڑ کے مرا ہے اور ایک لڑکی چھوڑ کے مرا ہے تو 2 روپیہ لڑکے کا ہے، 1 روپیہ لڑکی کا ہے۔ شادی کو آسان بناؤ، آسان، بالکل خرچہ کم کرو، ایک دم سیدھا سادہ انداز، مسجدوں میں نکاح کرو، چند احباب کی دعوت کرو، بالکل لمیٹڈ کر دو اسے، اور جو پیسہ بچے نا اسے اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، غریب، مسکین، ناتواں، کمزور، بیوہ، یتیم، ان کی کفالت کیجیے۔ اللہ نے اگر تم کو دولت دی ہے نا، تم نے پیسے کمائے ہیں، تو تمہاری اس کمائی میں رب نے بہت لوگوں کا حق رکھا ہو۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اے لوگوں تمہارے مال میں جو محروم لوگ ہیں، وہ جو مانگنے والے لوگ ہیں، وہ ان سب کے اللہ نے تمہارے مال میں حق رکھا ہوگا۔ کبھی کبھی ہم بھی سوچتے ہیں ہر مسجد میں روز آنا 2-4 مانگنے والے اعلان کرنے، آپ کا درد نہیں آتے، معاشرے صاحب آتے نہیں آتے، اللہ صاحب آتے نا، ہماری مسجد میں روز آنا کبھی 2 کبھی 3، اب وہ بیچارہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا کتنا پڑتا ہے وہ وہی جانے ہوا جاتا ہے، لیکن کئی لوگوں کا منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، خبیث 1 روپیہ نہیں دے گا، وہاں 3 قسم کا منہ بنائے گا اس کو اعلان کر۔ ارے
اللہ نے تمہیں ہاتھ اوپر کرنے والا بنایا. اگر جس دن ایسا کر دیا نا تمہیں بھکاری بنا دیا تو تم بھی ایسے ہی دوسرے مسجدوں میں جا کے بھیک مانگو. رب کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا. ایسے سے لوگ آتے ہیں نا کو دیکھنے کے بعد پیروں تلے زمین سر جاتی. مدرسوں کے حالات برے, مسجدوں کے حالات برے, اور ہماری قوم کے عیش پرستی کا انداز دیکھیں نا. جی صاحب پوچھیے مت, رات رات پر بیٹے گلچھن میں اڑائے ایک نہ ایک دن ملک الموت تیرا گلا دبوچے گا. اللہ کی قسم, ایک نہ ایک دن تیرا باپ تجھے نہیں چھڑا سکتا. دھیان رکھنا ہے. اور وہ کٹائی ہوگی نا, اللہ قسم وہ کٹائی ہوگی نا, تمہاری قبر تم سے پناہ مانگے. اس لیے مرنے سے پہلے اپنی زندگی کا جو پرفارما ہے اسے کلین کر لو, کلین صاف ستھرا کر لو, نیکیاں درج کروا لو اپنے نام میں. اپنے بچوں کی نگہبانی کرو. ہم دیکھتے ہیں جب بچیاں اسکول سے پڑھ کے چھوٹتی ہیں نا, انجمن کی ہماری مسجد فاضل لڑکیوں کا اسکول, کچھ یہاں بھی پڑھتی ہیں, تو اوباش قسم کے لڑکے ان بچیوں کے بیچ تیز موٹر سائیکل دوڑا کے چلاتے بھگاتے ہیں. کچھ شرم ہے, کچھ غیرت ہے. بیٹھے رہیں گے دروازے کے پاس قریب میں, آوازیں کستے رہے. یہ سب سیکھا ہے. یہ مسلم معاشرہ ہے, یہ ہماری سوسائٹی ہے. شاید نے کہا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم بھی انہیں گلیوں سے گزرا کرتے ہیں, لوگوں کو دیکھ کر کے ہم تقریر بناتے ہیں. ہم کتاب کم دیکھتے ہیں, کتاب پڑھتے ہیں. لوگوں کا جو چہرہ ہوتا ہے کتابی چہرہ, اس کو پڑھتے ہیں. لوگوں کا کردار پڑھتے ہیں, لوگوں کے اقوال پڑھتے ہیں, لوگ کہہ کیا رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں, چل کیسے رہے ہیں. پھر احادیث اور قرآن کی آیات کے تناظر میں اس کا کمپیئر کرنے کے بعد ہم تقریر تیار کرتے ہیں. اللہ نے عورت کو صنف نازک بنایا ہے. سنیے گا سے 15 منٹ بعد. آج کے 25 سال 30 سال پیچھے جائیے, جب یہ بیوٹی پارلر نہیں تھے, کیا شادیاں نہیں ہوتی تھی؟ ارے بولو نہیں یار. تو ہماری یہ بچیاں بہنیں کہاں جاتی ہیں سجنے کے لیے؟ شہر کے جتنے بیوٹی پارلر ہیں ان سارے بیوٹی پارلر میں دھندا ہوتا ہے. سن لو کان کھول کر, جو بچ جاتی ہیں اللہ بچائے گا, ورنہ حالات برے ہیں. میں ان باپوں کو اور ان بھائیوں کو, ان لوگوں کو, ان ماں اور بہنوں کو اس بات سے آگاہ کرنا, تم اپنی بچیوں کو, بہنوں کو بیوٹی پارلر کے گیٹ کے سامنے چھوڑ کے آتے ہو نا, اوپر کیا ہوتا ہے یہ رپورٹ بھی ہم رکھتے ہیں. جس طرح سے ایک ڈاکٹر نا مریض کا رپورٹ رکھتا ہے کہ شوگر کا پیشنٹ ہے, کہ ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہے, یا باؤن کینسر ہے, یا کوما میں چلا گیا ہے, یا ENT کا مریض ہے, یا برین ٹیومر ہو گیا ہے, یا شوگر کینسر, کیا نام ہے, بلڈ کینسر ہوا. اس طرح سے ہم تھوڑا نگاہ رکھتے ہیں. جتنے بیوٹی پارلر ہیں خدا کے لیے پلٹ جاؤ اس راستے کی طرف جب بوڑھی عورتیں اپنی بچیوں کو سجاتی تھی نا, محبت سے, پیار سے, انسانیت سے, شرافت سے, کچھ نصیحتیں بھی کرتی تھیں عورتیں. تمہیں سسرال کیسے جانا ہے, کیسے رہنا ہے, کیا کرنا ہے, کس کی خدمت تم پہ لازم کرنا.
یہ وہ نصیحتیں تھیں جو بچیوں کو سسرال میں باوقار بنایا کرتی تھی، مہذب بنایا کرتی تھی، اور پورے سسرال میں اس بچی کے چرچے ہوتے تھے کہ بڑے اچھے خاندان کی بہو ہمارے گھر میں آئی ہے جس نے ہمارا دل جیت لیا۔ آج حالت کیا ہے؟ یہاں کے بال اکھاڑ لیے گئے، آنکھوں کی اس کو کیا بولتے ہیں، یہاں کے بال اکھاڑ کر کے باریک بنا کر کے اور ایسا لال پیلا بھوت بنا کر کے دیکھتے ہم بھی، جسم کا آدھا حصہ کھلا ہوا، رونگٹے دکھائی پڑ رہے ہیں، ہاتھ میں یہاں سے یہاں تک مہندی، یہاں تک مہندی، ٹانگوں میں ایسے ہاتھ پھیلا کے لڑکی بازار میں چلتی دکھائی پڑتی، گھر آتی ہے بنوا کر کے ٹیٹو پھیٹ کے۔ تمہیں پتا ہے تمہاری عزت، تمہاری ناموس، تمہارا وقار، تمہارے سر کا تاج، تمہارے دل کا سرور جو بیٹی اور بہن کی شکل میں ہوتی ہے وہ اس طرح برسرے بازار رسوا ہوتی آتی اور جاتی ہے۔ تمہاری غیرتیں مر گئی مسلمان۔ ارمان نکالتے ہیں۔ ابھی 5 دن پہلے ہمارے محلے میں پوری رات ارمان نکالا ہے۔ جب لوگ منع کرنے گے تو عورتوں کو آگے کرتے جھگڑا کرنے کے لیے۔ عجیب حال ہمارا ہوتا ہے۔ ذرا غیروں کے محلے میں تم نے ٹیپ ریکارڈ کی آواز اونچی کر کے بتا دو۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ کا قانون یہ ہے کہ اگر پڑوسی کے کان تک تمہارے ٹی وی کی آواز جاتی ہے تو آپ پر مقدمہ درج ہو جائے گا۔ ہم نے گجرات میں دیکھا، مہاراشٹر میں دیکھا، بڑے بڑے شہروں میں دیکھا، اگر کوئی ٹی وی کی آواز تیز کر لیتا نا تو پڑوسی رہے آواز دھیمی کر، اس کے باپ کی ہمت نہیں کہ اس آواز کو کم نہ کرے، اس کو کرنا پڑتا ہے، ورنہ کیس درج ہوگا اور چکر لگانا پڑتا ہے کورٹ اور کچہری کے۔ لیکن یہاں پر لوگ منع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہے آج اس کے یہاں یہ بلا ہے کہ ہمارے یہاں بلا، تو بس تم ہمارے یہاں ڈھانپتے رہو، تمہارے یہاں ڈھانپتے رہے، مگر جب برسرے بازار بھانڈا پھوٹ جائے گا نا پھر کیا کرو گے بیٹے، پھر کیا کرو گے؟ ارے گئی نہیں بھنگی کے ساتھ لڑکی مسلمان کی، ابھی 2-3 مہینہ پہلے، کتنی لائن میں میں کئی بار تقریر کر چکا ہوں، کیا ہماری اتنی بڑی انجمن مسلم بچوں کے ٹیوشن کے لیے ان اسکولوں میں انتظام نہیں کر سکتی پردے کے ساتھ؟ ہماری بچیاں لائن کراس کر کے نان مسلم کمیونٹی کے علاقے میں جہاں 98% انہی کی کمیونٹی کے بچے ہوتے ہیں وہاں جاتی ہیں، برقع یہاں سے پہن کی جاتی ہے، وہاں پہنچ کے برقع اتارتی ہیں، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی عزت بچی نہیں؟ جو کرسی پہ بیٹھے ہیں کرسیوں کے لالچی لوگ، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، تو پیسہ لگا کر کے داؤں کھیل کر کے جی رشوت دے کر کے جیت کر آتے ہیں، ہم کھلائیں ہم کھلائیں ہم پلائیں، اور مکرنا جائے چولہے بھاڑ میں، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں، ہم تو جیت جا کے 3 سال 5 سال کے لیے، یہی ہو رہا ہے۔ تو اپنی شادیوں کو آسان بنائیں، یاد رکھیں سفید کپڑے پر اگر کوئی بھی ایک چھینٹا کالے رنگ کا لگ جائے گا تو وہ داغ اور دھبا دکھائی دیتا ہے۔ ایک عورت ایک لڑکی کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی عزت اور آبرو ہے۔ گہنے زیور 50-50 ہزار کا جوڑا، 2-2 لاکھ کا جوڑا، یہ عزت نہیں ہے۔ عزت تو وہ مصطفیٰ کی شہزادی کی تھی، فاطمہ زہرا کی، جو پیوند لگا کپڑا پہنتی تھی، مگر ان کے چہرے کو آسمان کے چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا۔ جن کا چہرہ نہ دیکھا مہو مہر میں اس رضائے وضاحت پہ لاکھوں سلام۔
इज्जत उनकी थी। कपड़े तो पेमन लगा पहनी हुई हैं, मगर रुतबा कितना है? फातिमा तो बुदअतुम मिन्नी, मुस्तफा फरमाते हैं फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा। मेरा नबी फरमाता है फातिमा तो सैयदुन निसाल आलमीन, फातिमा बेटी मेरी जो है जन्नत के सारी औरतों की सरदार है। इज्जत कपड़ों से, वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह की शान है। अल्लाह ने इज्जत दी नमरूद को, ओहो पगला गया था, पगला गया, खुदा बनने का दावा करने लगा। उसे ये पता नहीं चला कि ये कुर्सी दी किसने, पगला गया। इज्जत दी फिरौन को अल्लाह ने, खुदा बन गया, भूल गया अपनी औकात। इज्जत दी शद्दाद को अल्लाह ने, जन्नत बना ली तो उसने कहा अब तो हम खुदा है माज़अल्लाह। इज्जत दी दौलत के जरिए से कारून को तो बेटा इतराने लगा, हजरत मूसा के सामने सीधा तान के चल गया। तो अल्लाह ने इन सबको इनकी औकात बताई। ऐसी औकात अभी आज की क्या कुर्सी, कितनी बड़ी कुर्सी, इसकी हैसियत का, सोने पे बैठते थे, सोने का ताज पहनते थे, सोने के बर्तन में खाते थे, सोने के बेड पे सोते थे, खजाने से भरे रहते थे इनके घर, और पूरा इनका जो हॉल होता था, जो इनका दरबार होता था। इन लोगों को अल्लाह ने रिफातें दी, बुलंदियां दी, लेकिन जब ये इतराने लगे ना, जब ये इतराए तो शद्दाद को उसकी जन्नत पे मलकुल मौत ने पटक के मारा, जन्नत के चौखट पे। उसने कहा सिर्फ देख लेने दो मलकुल मौत, एक नजर तो देख लो अपनी जन्नत जिसको मैंने बड़ी मेहनत से बनाया। चुपचाप है ना बच्चू, यहीं पर अल्लाह का हुक्म है, तेरे को यही पटक के मारूंगा, तेरी बनाई जन्नत तुझे देखने नहीं दूंगी। खुदा के फरिश्ते ने उसकी बनाई हुई जन्नत पर उसको पटक के मारा। नमरूद जिसका दिमाग खराब हुआ था, अल्लाह ने एक लंगड़ा बच्चा उसके नाक में घुसा दिया, डेंगू वाला। पूरा देश परेशान है, लगन शाह भरा हुआ डेंगू के मरीजों से। ये बच्ची जो 90 घंटे से बेहोश है, इसको भी डेंगू का बुखार। कितना खतरनाक, वही लंगड़ा था, लंगड़ा अगर दोनों टांग सलामत तो फिर क्या करता वो? लंगड़े मच्छर ने घुस गया उसकी नाक में, अल्लाह जाकर उसके दिमाग में बैठ गया। अल्लाह ने कहा चुपचाप बैठ नहीं दे, वो बैठ गया। तो जब वो उसका दरबार लगता तो वो काटने लगता अंदर दिमाग में उसके, तो पहला जाता हो। उसने हकीमों को बुलाया, तबीबों को बुलाया, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो तबीबों ने मशवरा दिया कि बादशाह सलामत, एक इलाज है, अगर हमारी जान बख्श दी जाए तो। कहा बोलो, तुम्हारी जान बख्शी गई। कहा जितने दरबारी आपको सजदा करने आते हैं, जब वो दो दो जूता आपके सर पे मारेंगे तो आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। वो खुदा माज़अल्लाह जो अपना सजदा करवाता था जनाबे वाला, जब अल्लाह ने उसकी हेकड़ी निकालनी चाहिए ना तो लंगड़े मच्छर बुला दिया। तो ठीक आदेश दे दो, तो जो आए सजदा करने के लिए तो पहले जूता निकाले, तो जूता मारे। जब उसके सर पे जूते पड़ते ना तो मच्छर चुपचाप बैठ जाता, तो उसको लगता था यार आराम तो जूते पड़ते। तो जो जनता उसे सजदा करती थी उसने इतने जूते लगाए ना बेटे, इतने जूते लगाए कि मरने के बाद ही उसी छुट्टी मिली। फिरौन उसको भी खुदाई का बोझ संभालने भी खुदा, तो अल्लाह ने उसे दरिया में डूब के मारा। कारून को खजाना दिया अल्लाह ने, जिसकी चाबी खजाने की ऊंटों पे लादी जाती है। आमीन, ज़कात तो नहीं दूंगा, तो टैक्स लगता है। जलाली पैगंबर के सामने पड़ गया, और मूसा पैगंबर को जलाया, धस खजाना लेके धस जा। आदेश दिया, धसता है। जब यहां तक धस गया तो क्या कहता, अच्छा मूसा हमारे खजाने पे कब्जा करने के लिए तुमने हमको धसा दिया है। हज़रत मूसा ने जमीन को हुक्म दिया है, जमीन इसका खजाना उठा इसके सर पे लाद दे। जमीन ने पूरा खजाना उसके सर पे लाद दिया। अब जा तू भी जा, तेरा खजाना भी ले। ये 4 नमूने मौजूद हैं कुरान के सफ़हात में और हदीस की किताबों में। इनसे बड़ा तो कोई नहीं आज ना, कोई है मकराने में इनसे बड़ा?
مکرانے میں چھوڑو، ہندوستان میں کوئی سے بڑا ہے؟ مودی بھی اس سے بڑا نہیں ہے، وہ گنڈا بھی اس سے بڑا نہیں ہے، دنیا میں کوئی ان سے بڑا نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کا انجام کیا کیا؟ اس لیے بندے کو اپنی اوقات کا احساس رہنا چاہیے۔ روزی اللہ دیتا ہے، دولت اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، سنبھال لیا آپ نے، اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے تو لئن شکرتم لازیدنکم، شکریہ ادا کرو گے اللہ بڑھوتری کر دے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے اترانا شروع کیا نا تو اللہ کا ڈنڈا ایسا پڑے گا نا بھیجا بنا جائے گا، یہ اللہ کا بات ہے۔ تو اللہ اس شادی میں ہونے والی شادی میں برکتیں پیدا فرمائے۔ ہمارے کرم فرما عزیز مکرم برادر دینی جناب خورشید باٹی صاحب اور ان کے بھائیوں، ان کے گھر والوں، ان کے بچوں کے درجہ آپس میں محبت پیدا فرمائے، خوب خوب برکتوں سے انہیں بھی نوازے اور ہم سب کو بھی نوازے، اور ہونے والی شادی میں اللہ برکتیں نازل فرمائے اور دین و سنیت پر استحکام بخشے پروردگار۔ بس یہ چند جملے تھے جو ہوتا نا، آدمی صرف نمکین کھاتا ہے، تھوڑا میٹھا نہیں ہے یار کیا؟ نعتیں ہو رہی تھی ماشاءاللہ، میٹھی میٹھی نعتیں، تھوڑی نمکین چلی آئی ہماری شکل تو سب نے میٹھا ملا تھا ماشاءاللہ، خوب سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات، نعرے لگا زندہ باد زندہ باد۔ تو ایک ساتھ میں ہی اگر میٹھا میٹھا تھوڑا ذائقہ بدلنے کے لیے میں آ گیا تھا زیادہ گھنٹہ 40 منٹ کے لیے، تو یہ میں نے وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں میں نے وقت برباد نہیں کیا ہے، کچھ نصیحتیں بھی دی، اور میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سے میں اپیل کروں گا جب کسی کی شادی ہو آپ کے رشتہ داروں کی، دوستوں کی، تو مغلاوا کے ٹائم جو بدتمیزیاں ہوتی ہیں شور مچاتے ہوئے، تم اس بات کا عہد کرو کہ میں کسی کی شادی میں نہیں جاؤں گا یہ طوفان بدتمیزی کرنے کے لیے، بالکل بچاؤ، بالکل بچاؤ، اور یہ عہد کرو کہ میں اپنے محلے میں کم از کم جو میری حیثیت اور کیپیسٹی ہے اس کے مطابق میں اپنے بچیوں، بہنوں اور معاشرے کی بیٹیوں اور بچیوں اور بہنوں کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے میں حلف اٹھاتا ہوں اللہ کے دربار میں، اس بات کا عزم مصمم کرتا ہوں میرے دیکھتے ہوئے یہ بدتمیزی نہیں ہو سکتی، اگر ایسا ہو تو اللہ مبارک فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔